آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی دل زخمی جسم کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے اور وادی نخلا میں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر اپنی قوم کو جا کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ خیر کی بات آپ کو پہنچی ہے تو یہ ہم سب کے پاس امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، دوست و احباب تک پہنچائیں، جو بھی آپ کے ملنے والے ہیں۔ خیر کا پیغام، خیر کی بات یہ اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کو ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک فلسفہ عجیب پروان چڑھا ہوا ہے، سانوں کی جڑا جتنے لگیا وہ مر گیا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے حیثیت متعین فرما دی، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کے گھر کے بارے میں، اگر آپ لیڈر ہیں تو رعایا کے بارے میں، اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو خاندان کے بارے میں، گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے بارے میں، والد ہیں تو اولاد کے بارے میں، غرضے کے کوئی بھی آپ کے ماتحت ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں بتا دیا برائی کو دیکھو تو پہلا درجہ ہے طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ ہے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو تیسرا درجہ بیان فرمایا کہ پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانا۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر کسی برائی کو آپ دل سے بھی برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کمزور ایمان بھی نہیں ہے۔ جنات کی جماعت نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، ان کی بھی مخالفت ہوئی، کوئی پرواہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلا سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ اب مکہ میں حضور کا داخلہ بند ہے۔ حضرات علماء کرام، میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں عرض کروں گا، اگر آپ کا کہیں داخلہ بند ہو جاتا ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ زبان بندی ہو گئی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کسی شہر میں داخلہ بند ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داخلہ بند ہے۔ ابو غلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہمارا تو مکے میں داخلہ بند ہے، کیا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب حضور سے بڑھ کر تو کوئی دھرتی پہ نہیں ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیر مشکلوں سے نکال دیں گے، پیر تو خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے یا نہیں پھنسے؟ کوئی مقدمے میں پھنسا ہے، کوئی بیماری میں پھنسا ہے، کوئی پریشانی میں پھنسا ہے جی، کوئی گھریلو معاملات میں پھنسا ہے، کسی کی اولاد نہیں، کسی کا کوئی مسئلہ، مشکلات میں پھنسے ہیں یا نہیں پھنسے؟ اور کون ہے جو مشکلات میں نہیں پھنسا؟ اللہ رب العزت۔ میرا چیلنج ہے دنیا میں کوئی پیر دکھا دو جو مشکل میں نہ پھنسا ہو، تو جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں ہے، اور مشکل کشا وہ ہے جس پہ نہ کبھی مشکل آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ تو سب کو مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اپنا عقیدہ پختہ رکھو۔
یہ مشرکانہ ذہن اپنے دماغ سے نکالو، پیر نکال دے گا جی، وہ پیر بیچارہ کیا نکالے گا؟ تو میرے محترم سامعین، ہاں دعا پیر کی، والدین کی، اساتذہ کی، نیک لوگوں کی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور دعائیں کروانی بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے، لیکن مشکلات سے نکالے گا کون؟ اللہ۔ حضور علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں، اخنس بن شریک پیغام بھیج رہے ہیں، کہا نہیں جی نہیں، میں تو آپ کو اپنی پناہ میں مکہ میں داخل نہیں کر سکتا، میں آپ کی جوان دشمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آج ہمیں بھی کہتے ہیں امریکہ کی دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے دشمنیوں کا مقابلہ۔ حضور نے دوسرے کو پیغام، تیسرے کو پیغام، تو یہ ایک ہی جواب ہے جی، پورے مکے کا آپ کے لیے سوشل بائیکاٹ ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ابو لہب پارٹی کا، ابو جہل پارٹی کا، وہ سردار ہے اور ان کی طاقت ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، ہم کیسے ان کی مخالفت کریں؟ آپ کے ماننے والے تو بیچارے کمزور ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی غریب ہے، ایک دو ہے، تو آپ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، طاقت میں بھی تھوڑے ہیں، تو ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ ہم تو طاقت کا ساتھ دیں گے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں، مطعم بن عدی، اس کو جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ میں حضور کو مکہ میں پناہ دیتا ہوں۔ ہے غیر مسلم، اللہ کبھی اچھا کام فاسق اور فاجر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ یاد رکھنا، اگر اچھا کام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی بھی ہو گیا۔ شیطان نے بڑوں کو متکبر بنا دیا، تو نے تو مسجد بنا دی ہے جی، تو نے تو مدرسہ بنا دیا ہے، تو نے تو خانقاہ بنا دی ہے، تو نے تو جناب یہ نیک کام کر دیا ہے، وہ تو ولی ہے، اور مولوی بھی اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو چندہ لینا ہوتا، ہماری مجبوری ہے، سیدھی سی بات ہے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے تو یہی کہنا بڑا اچھا کام کیا ہے، اللہ قبول کرے، جنت دے، ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی کافر سے، فاسق اور فاجر سے بھی اچھا کام کروا لیتے ہیں۔ یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، ولایت کی نشانی اللہ کی فرما برداری ہے اور اس کے محبوب کی اطاعت ہے، یہ ہے ولایت کی نشانی۔ اور کوئی اچھا کام ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، ہو سکتا ہے وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار لگاؤ، قوم سے کہا سوری قوم ہتھیار لگا کے آؤ، اور حضور علیہ السلام کو بیچ میں لے لو۔ خود بھی اس نے ہتھیار لگائے، اس نے کہا ہم حضور کو لے کے جاتے ہیں، مکہ میں داخل کرتے ہیں، بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ اور اس نے آ کر اعلان کیا، بدر کے دن جب کافر قیدی ہو کر آئے نا، حضور علیہ السلام نے اس دن فرمایا تھا کاش میرا وہ محسن مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان کے بارے میں مجھ سے کلام کرتا، تو جو بھی کہتا میں قبول کرتا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، یاد رکھنا، شریف آدمی پہ احسان کرو گے وہ تمہارے اوپر احسان کرے گا، کمینے پہ احسان کرو گے تمہیں شر میں مبتلا کرے گا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے احسان کرتے وقت بھی دیکھ لیا کرے، ہاں۔ اور یہ ہمارے بڑوں کا قول ہے، میں بتایا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تم اس توقع میں ہو کہ یہ مجھے سلام کرے گا، سلوٹ کرے گا، اور وہ تمہاری جڑ کاٹنے کے چکر میں ہے۔ تو خیر، حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، طواف کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بھی اسی موقع پہ مسلمان ہوئے، قبیلہ دوس کے سردار ہیں، کسی کام کے لیے مکہ آئے۔ تو ظاہرہ مکہ کی اس وقت آبادی کوئی اتنی بڑی تو نہیں تھی، چھوٹی سی آبادی تھی، تو ایک شور شرابہ، ایک تبصرہ پورے شہر میں ہے۔ آئے تو پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ ادھر کچھ لوگ جمع ہیں، شور سن رہا ہے، کوئی ادھر لوگ جمع ہیں، ٹولیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ بتایا جی اس طرح ہم میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھو حضور کی وہ
کس طرح وہ کیا کر رہے ہیں کہ تعریف کر اپنی طرف سے برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس نے باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دی ہے، اس نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، اور بڑے امن سے رہ رہے تھے مکہ میں، ہمارے آباء و اجداد نسلوں سے بڑے امن و امان سے رہ رہے تھے۔ تو ایک آدمی ہم میں آیا اور اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، لڑائی کروا دی ہماری آپس میں۔ وہ کسی دانا کا قول ہے نا، زہر کا علاج تو ہے، لیکن جو کانوں میں زہر گھول دے اس کا کوئی علاج نہیں، جو کانوں میں زہر گھول دے بولو۔ اور آج کل ہمارے خاندانی بگاڑ کا سبب ہی یہ کانوں کا زہر، بہت سے بندوں سے نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ آئے نہ گئے نہ ملے، اور وہ نفرت ایسے آپ سے کرتے ہیں جیسے دنیا میں آپ سے برا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو انجیکشن لگا ہے زہر، اس کو لگایا کسی آپ کے رشتہ دار نے، کسی آپ کے حاسد نے، کسی آپ کے برے خواہ نے، اس کو زہر میں انجیکشن لگایا ہے، اور وہ